بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے۔ اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے، مگر تب جب آپ کو قرآن کی سمجھ آئے تو قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر آپ کو عربی سمجھ نہیں آتی، انگلش سمجھ آتی ہے تو انگلش میں پڑھیں۔ اگر آپ کو انگلش بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اکثر لوگوں کو انگلش سمجھ نہیں آتی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ اردو میں پڑھ لیں۔ لیکن قرآن کو سمجھیں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا آپ کو کس جگہ کس بات کی اور کب تسلی دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں، ساری زندگی ہم لوگوں نے اسی طرح گزار دی ہے، عربی پڑھا لیکن پتہ ہی نہیں پڑھتے کیا ہیں، نہیں جانتے کہ اس میں خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اس سے جو مانگ رہے ہیں اس کا جواب آگے سے کیا آ رہا ہے، جبکہ خدا کا یہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکریہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا، شکریہ اتنے گناہوں کے بعد بھی سزا نہ دینے کا، شکریہ اتنی ساری محبت کا، شکریہ زندگی کو اتنی خوبصورت بنانے کا، شکریہ اتنی ساری نعمتیں دینے کا، شکریہ اتنی عزت دینے کا، شکریہ اپنے عشق میں مبتلا کرنے کا۔ یا اللہ پاک، الفاظ ختم ہو جائیں لیکن میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر پاؤں گی۔ میرے پیارے اللہ، میں راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جاؤ۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں ان تولیتم۔ ان کا ایک ترجمہ وہ ہے جو ہم نے اوپر متن میں کیا ہے اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے حاکم بن گئے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا ہے، اس ارشاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تم اسلام کی مدافعت سے جی چراتے ہو اور اس عظیم الشان اصلاحی انقلاب کے لیے جان و مال کی بازی لگانے سے منہ موڑتے ہو، جس کی کوشش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ آخر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم پھر اسی جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ جس میں تم لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے ہو، اپنی اولاد تک کو زندہ دفن کرتے رہے ہو اور خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھرتے رہے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری سیرت و کردار کا حال یہ ہے کہ جس دین پر ایمان لانے کا تم نے اقرار کیا تھا اس کے لیے تمہارے اندر کوئی اخلاص اور کوئی وفاداری نہیں ہے اور اس کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو اس اخلاقی حالت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار عطا کر دے اور دنیا کے معاملات کی باغیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو تم سے ظلم و فساد اور برادر کشی کے سوا اور کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ آیت اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ اسلام میں قطع رحمی حرام ہے اور دوسری طرف مثبت طریقے سے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے اور صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ بقرہ نمبر 83 اور 177، سورہ نساء آیت نمبر 8 اور 36، سورہ النحل آیت نمبر 90، بنی اسرائیل آیت نمبر 26، سورہ نور آیت نمبر 22۔ رحم کا لفظ عربی زبان میں قرابت اور رشتہ داری کے لیے استعارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک شخص کے تمام رشتہ دار خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے، اس کے ذوی الارحام ہیں، جس سے جتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہو اس کا حق آدمی پر اتنا ہی زیادہ ہے اور اس سے قطع رحمی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ
جو نیکی کرنا بھی آدمی کے استطاعت میں ہو اس سے دریغ نہ کرے، اور قطع رحمی یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ برا سلوک کرے یا جو بھلائی کرنا اس کے لیے ممکن ہو اس سے قصدن پہلو تہی کرے۔ حضرت عمر نے اسی آیت سے استدلال کر کے ام الولد کی بے کو حرام قرار دیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ نے اس سے اتفاق فرمایا تھا۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت بریدہ سے یہ روایت نقل کی کہ ایک روز میں حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ یکایک محلے میں شور مچ گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک لونڈی فروخت کی جا رہی ہے اور اس کی لڑکی رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے اسی وقت انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، کیا اس میں آپ حضرات کو قطع رحمی کا بھی کوئی جواز ملتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاں ماں کو بیٹی سے جدا کیا جا رہا ہے؟ اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے کہا آپ کی رائے میں اس کو روکنے کے لیے جو صورت مناسب ہو وہ اختیار فرمائیں۔ اس پر حضرت عمر نے تمام بلاد اسلامیہ کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا کہ کسی ایسی لونڈی کو فروخت نہ کیا جائے جس سے اس کے مالک کے ہاں اولاد پیدا ہو چکی ہو، کیونکہ یہ قطع رحمی ہے اور یہ حلال نہیں ہے۔ آیت نمبر 23، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ آیت نمبر 24، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اس کی تفسیر ہے یعنی یا تو یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا غور کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اس کی تعلیمات اور اس کے معنی وہ مطالب ان کے دلوں میں اترتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں جو ایسے حق ناشناس دلوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ قرآن کو صرف عربی میں نہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ آپ کے دلوں میں گھر کرے، یہ آپ کے دل تک اترے۔ آیت نمبر 25، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 26، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ایمان کا اقرار کرنے اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جانے کے باوجود وہ اندر ہی اندر دشمنان اسلام سے ساز باز کرتے رہے اور ان سے وعدے کرتے رہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ آیت نمبر 27، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دنیا میں تو یہ طرز عمل انہوں نے اس لیے اختیار کر لیا کہ اپنے مفادات کی حفاظت کرتے رہیں اور کفر و اسلام کی جنگ کے خطرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، لیکن مرنے کے بعد یہ خدا کی گرفت سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ اس وقت تو ان کی کوئی تدبیر فرشتوں کی مار سے ان کو نہ بچا سکے گی۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جو عذاب برزخ یعنی عذاب قبر کی تصریح کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہی کفار و منافقین پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اس سزا سے مختلف چیز ہے جو قیامت میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کو دی جائے گی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 97، سورہ الانعام آیت نمبر 93 to 94، سورہ الانفال آیت نمبر 50، سورہ النحل آیت نمبر 28 اور 32، سورہ المومنون آیت نمبر 99 to 100، سورہ یاسین آیت نمبر 26 to 27، ما حاشیہ 22 to 23، سورہ المومن آیت نمبر 46، ما حاشیہ 63۔ آیت نمبر 28، یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ اس کی تفسیر ہے اعمال سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو مسلمان بن کر وہ انجام دیتے رہے
ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے زکوٰۃ، غرض وہ تمام عبادتیں اور وہ ساری نیکیاں جو اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے اعمال خیر میں شمار ہوتی تھیں، اس بنا پر ضائع ہو گئیں کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے دین اور ملت اسلامیہ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ محض اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دشمنان دین کے ساتھ ساز باز کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع آتے ہی اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ یہ آیات اس معاملے میں بالکل ناحق ہیں کہ کفر و اسلام کی جنگ میں جس شخص کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوں یا کفر اور کفار کے ساتھ ہوں، اس کا ایمان ہی سرے سے معتبر نہیں ہے، کجا کہ اس کا کوئی عمل خدا کے ہاں مقبول ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔